جب آج کے دن کے لیے ہم ایسی اچھی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ بھئی چمن کے رنگ و بوز نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق کے گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی. اگر اور ممالک بھی کرتے ہیں دفاعی معاہدے تو پاکستان کی افواج پاکستان جو ہے پھر اس کے اوپر کوئی ایک سوال تو آ جائے گا. نہیں، پاکستان کے اوپر کیوں سوال آئے گا؟ دیکھیے امریکہ کے اڈے کیا دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہے. اس وقت 600-700 بلکہ بعض اعداد و شمار کے مطابق 800 اڈے ہیں. 19 اڈے تو مڈل ایسٹ میں. جب میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ، یہ اس میں سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے جو ابھی سعید لائی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دونوں ملکوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. پھر وہ کیسے دفاع کریں گے؟ دفاع تو آپ وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم تو وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے بیٹھ کے دفاع تو اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا. 14 بلین ڈالر کا انہوں نے خریدا اسلحہ، لیکن چلانے والا کوئی نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ آپ کی جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ہمیں جا کے یہ بیٹھنا پڑے گا ان کی حفاظت کے لیے، جس طرح سے ابھی آپ. السلام علیکم نواب صاحب سے پھر بات آپ ہی کرتے رہیں. نواب صاحب السلام علیکم. نواب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ہم جب اقبال صاحب بات کر رہے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سنتے رہیں. جی ٹھیک جناب، ٹھیک. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو یقیناً وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہی ایک راستہ ہوگا کہ اسرائیل کو، کیونکہ اس خطے میں تو اسرائیل ہے نا جو بدماشی کر رہا ہے. ابھی قطر کے اوپر کیا، ابھی غزہ کا آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ دیکھیں باقی جو ارد گرد کے اردن کے اوپر، یمن کے اوپر، باقی ہر جہاں اس کا دل چاہتا ہے ایران کے اوپر وہ حملہ کر دیا. تو وہاں پہ آپ کئی خبریں یہ بھی ہیں نا کہ خبر تھی کہ اب قطر کے بعد کسی ملک پر حملہ ہونے جا رہا تھا، تو اس کے لیے فوری طور پر آپ نے دیکھا کوئی کیبنٹ میں نہیں ہوا، پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی دیر کے، یہ نوید علیہ صاحب کہتے ہیں درست ہے، لیکن فوری جو معاہدہ کیا گیا اس کے ظاہر اور آپ کہتے ہیں نہیں اس کے وہی قطر والا معاملہ نا، اس کے فوری تو وہی بنا. وہاں پہ سائیڈ لائن جو میٹنگز ہوئی وہاں پہ بیٹھ کے یہ چیزیں طے ہوئی. اس میں کوئی ہمیں نہیں ابہام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ٹھیک بات ہے کہ ہماری بات چیت، ہمارے مذاکرات، ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے سعودی عرب کے ساتھ، بڑے عرصے سے چل رہی تھی. لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جب اس کے بعد اسرائیل نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی اس نے کہا نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا امریکہ کے کہنے کے باوجود، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے جہاں بھی موقع ملے گا اور جہاں بھی مجھے اطلاع ملے گی، جس ملک میں بھی ملے گی میں حملہ کروں گا. پاکستان کا نام لیا انہوں نے، تو اپنی پاکستان کا نام تو کسی اور حوالے سے اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لیا نا، پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے حوالے سے نہیں لیا تھا اس نے. لیکن اس نے کہا کہ جس ملک میں بھی ہوگا وہاں پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں ایک چیز اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاہدے کے ساتھ ایک لفظ ہے اسٹریٹجک کا. اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جی ہمہ جہت، اردو میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ کی ایک دفاع بھی آتا ہے، اس میں آپ کی ڈپلومیسی بھی آتی ہے، اس میں آپ کی اکنامکس بھی آتی ہے، اس میں کامرس بھی آتی ہے، ٹریڈ بھی آتی ہے، اس میں سرمایہ کاری بھی آتی ہے. ہمیں تھوڑا سا اس کو 25 لاکھ آدمی ہمارا وہاں کام کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کو معاہدے کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. نواب صاحب آپ یہ جو معاہدہ سعودی عرب کا پاکستان کا ہوا ہے دفاعی معاہدہ، اس کے تحت دوسرے ممالک بھی کچھ اور بھی شامل ہو رہے ہیں، کیا یہ موقع آ گیا کہ گریٹر اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے یہ وقت کی ضرورت تھی؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً جی بالکل، اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی. ہماری سیدھی سی بات ہے، اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے اسرائیل جس طریقے سے جو ہے اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنل بدماش بنا ہوا ہے، بالکل دھمکیاں دیتا ہے کہ میں ہر جہاں مل جائے گا کروں گا. تو اس کے لیے تو پھر اس کو بھی کچھ ایسے سلسلہ ہو اس کو روکنے کے لیے کہ مطلب جس ملک کی بھی ہمت ہو وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے، اس کی یہ ہمت تو نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ہم اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ جی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو یہی ہوگا جی. اسرائیل خود پروو کر رہا ہے، وہ خود ہی آیا ہے. اسرائیل نے اپنے لیے خود ہی ایک گڑھا کھود دیا ہے، ورنہ شاید اس طرح سے کچھ نہ ہوتا اس کے لیے. بالکل جی، اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر اور اچھا کام نہیں ہو سکتا تھا. ہمارا مذہب بھی ہم کو کہتا ہے اور ویسے بھی ہم، مذہب تو یہ کہتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے، تو ان کو بھی تو کہنا چاہیے مذہب کو
کہ جب ہم مالی مشکلات کا شکار ہیں، ایک ایک بلین کے لیے وہ ہمیں جب دیتے ہیں تو پھر سال کے بعد پھر وہ واپس مانگتے ہیں، تو اسی موقع پر آپ وہ رول اوور کر دیتے ہیں اس کو، آپ اچھا دیکھیے پھر یہ ہے کہ اب ایک ہزار یعنی ایک ہزار بلین ڈالر اس کو صدقہ دیتے ہیں صدر ٹرمپ کو، جو ان کا دوست نہیں ہے تو دشمن ہم نہیں کہتے، تو وجہ قطر جو ہے اس نے جو حرکتیں کی وہ آپ کے سامنے ہے، اس نے تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ بھی کام کر کے دکھایا تو پھر ہی نہ بچا۔ وقت کی ضرورت تو ہے لیکن ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں، کہ صرف ہم نے صرف یہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بتائیے آپ یہ دیکھیے جی کہ مسلمانوں کی ساری حالت اس وقت سے نہیں، زمانے سے مختلف صدیوں میں جو ہے وہ جس طرح سے رہی ہے، تو ظاہر ہے یقیناً اگر ہم صحیح اپنے مذہب کے اوپر چلتے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے، تو پھر کیا بات تھی۔ اگر پاکستان کو یقیناً ان لوگوں نے پہلے دیا بھی ہے، اپنے مطلب کے وقت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، گو کے مطلب کی بات تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے یقیناً آپ والی بات صحیح ہے کہ جی ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس پیسے سے اگر پاکستان کو دوسرے غریب ممالک کو اٹھاتے مسلمانوں کو تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب یہ ہے کہ یقیناً جو بھی ہوا، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، انہوں نے اپنے مطلب کے لیے جو دیا ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ہے جی، پھر ہم بھی اپنا مطلب ان سے نکال کے، اور باقی یہ کہ ثواب کا کام ٹھیک یہ ہے ہے جی